پوری دنیا میں خاندان اہل بیت کے نال اپنی عقیدت کا اظہار کیتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس ادب کے نال، جس سلیقے کے نال، جس تہذیب کے نال تمام تر مقدس ذوات کے پیار کو اپنے دامن کے اندر سمیٹ کے سنی ماں کا پتر ذکر اہل بیت کرتا ہے، ان نام کوئی کر سکیا ہے کہ نہ کوئی کر سکے گا۔ اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے، سانو ساڑھے بزرگاں کی نسبت کا فیض پہنچیا اور انہی تاثیر ہے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا حیاء کرنے ہاں۔ بڑی مہربانی بڑی توجہ چاہوں گا، چونکہ روزانہ کی بنیاد کے پروگرام جاری ہے، تسی کل بھی آؤ گے، پرسوں بھی آؤ گے، اس اگلے دن بھی آؤ گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں بات بہت لمبا کرنا کہ بات سمجھنی تمہارے واسطے مشکل ہو جائے، کل تمہارے واسطے بڑا دشوار ہو جائے۔ میں تھوڑا جنا تمہیں وقت دینا چاہوں گا اور تھوڑے ٹائم کے اندر میں آپ کی توجہ مکمل چاہوں گا۔ الحمدللہ کائنات کے اندر جن کو بھی عزت ملی ہے وہ کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ تو نہیں۔ جس حضور کی ذات پر نسبت ہو گئی ہے نا، اللہ کی ذات نے ان کی عزت کے تاج عطا فرما چھوڑے ہیں۔ سانو ساڑھے بزرگاں نے، سانو ساڑھے اکابرین نے ایک گل سمجھائی ہے کہ میں سمجھانا آیا ہاں، جو میں پیغام دینا آیا ہاں اہل سنت و جماعت کی۔ اے نوجوانوں، میرے ٹیک لگائے بیٹھے ہو، اسی بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہو، آج بات سمجھو گے آگے چلنا آسان ہو جائے گا۔ سانو ساڑھے بزرگاں نے جو تربیت عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے، سانو سمجھایا گیا ہے کہ بیٹا دل لگان لگیا، رنگ نہیں دیکھنا، مال نہیں دیکھنا، قبیلہ نہیں دیکھنا، جاہ و جلال نہیں دیکھنا، تعلقات کو نہیں دیکھنا، دل لگان لگیا سارا کچھ بعد جو دیکھنے نسبت مصطفیٰ کو پہلے دیکھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو پہلے دیکھنا ہے، پیار کرنا ہے، رنگ دی وجہ تو نہیں کرنا، نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو کرنا ہے۔ اور ایسی وجہ ہے اگر رنگ کو دیکھ کے پیار کرتے تھے، ابو لہب بڑا سونا سی، ساڑھے دلے سے ابو لہب کا پیار نہیں، حبش تو آئے ہوئے رنگ دے کا نبی رنگ کا پیار ہے۔ چونکہ رنگ نہیں دیکھیا اسا حضور کی نسبت کو دیکھیا، سانو سمجھایا گیا ہے کہ نسبت کو دیکھ کے پیار کرنا ہے۔ اور جن نے یہ سبق پلے بن لیا نا، وہ نہ آل کا گستاخ ہوئے گا، نہ ازواج کا گستاخ ہوئے گا، نہ اصحاب کا گستاخ ہوئے گا، گستاخی پھر قریب نہیں آئے گی۔ نسبت کو دیکھ کے پیار کرنا ہے، جتنے نسبت ہے اوتھے ادب ہونا نظرہ بھی جب جان گیا، گردنا بھی جب جان گیا۔ چونکہ حضور کی نسبت ہی وجہ تو پیار کرنا ہے، پھر جدوں سے حضور کی نسبت کو مقدم جان کے پیار کا رشتہ قائم کرنے ہاں، پھر اسی حضور کی آل کا پیار بھی اپنے تعبق کے اندر رکھنے ہاں۔ اسی نسبت کی وجہ تو حضور نے اصحاب کا پیار بھی اپنے تعبق کے اندر رکھنا۔ اسی نسبت کی وجہ تو حضور کی ازواج کا پیار بھی اپنے تعبق کے اندر رکھنے ہاں، چونکہ اساس سارا کچھ بعد چلے کیا ہے حضور کی نسبت نو، حضور کی نسبت نو پہلے کیا ہے۔ کہ نسبت کی وجہ تو اللہ کی ذات نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ میں آپ کو پیر مہروی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے بات پر لے کے آنا چاہوں گا۔ بالعموم تو یہ ہے کہ حضور کی نسبت کی وجہ تو مقام اور مرتبہ ہے، لیکن پیر مہروی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس تو پہلے میں ایک اور بات عرض کر دینا، کائنات کے اندر جڑی سب تو اعلیٰ ترین جماعت ہے نا، وہ جماعت صحابہ ہے۔ سبحان اللہ، ہولی بول دے گئے سبحان اللہ۔ او حضور دے اصحاب کی جماعت ہے، اس جماعت پر کی قیامت کا کوئی جماعت آ سکتی نہیں۔ بڑی شانہ پائی اس جماعت نے، بڑا مقام اور مرتبہ پایا۔ ایک جماعت کے اعتبار میں شان ہے، اگر
اگر خاندان دے اعتبار نال شان دی گل کراں تے کائنات دے اندر حضور دے خان جا خاندان جا اونچا خاندان کوئی نہیں۔ پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ دے اندر مقام انہوں ملیا ہے جنہوں تقوی دی دولت نصیب ہوئی۔ بڑی مہربانی کرو، اللہ کی بارگاہ دے اندر مقام انہوں نے پایا جنہوں تقوی دی دولت نصیب ہوئی۔ اگر خود پڑھنا چاہو تو مہر مرید اٹھا کے دیکھتے جس نے تقوی دی دولت نصیب ہوئی ہے انہوں اللہ کی بارگاہ دے اندر مقام ملیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کی ساتھ سے کہا ہے اور آپ نے فرمایا تقوی کی دولت انہوں ملی ہے اگو اپنے نصیب میں تھوڑی ملی یا زیادہ ملی انہوں یہ جڑا مصطفیٰ دے قریب ہو جڑا جنہ نیڑے ہو رہا ہے انہوں تقوی نصیب ہویا، انہوں رب دے قریب ہویا، جنہ حضور دا قرب کسے نصیب ہویا انہوں اللہ دا قرب انہوں نصیب ہویا۔ پیر مہر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دے کہ سرکار کی ذات نال قرب دو طرح دا ہے، ایک حسبی قرب ایک نسبی قرب، جنوں جنہ ملیا انہاں او مقام اور مرتبہ پا گیا۔ ایک حسبی قرب ہے ایک نسبی قرب ہے، خاندان رسول تو علاوہ باقی جتنے بھی شانہ والے ہیں انہاں نوں ایک قرب ملیا، او حسبی قرب ملیا۔ ایک کوئی کائنات میں خاندان ہے، خاندان رسول ہے، جنہوں دو میں قرب ملے، نسبی قرب بھی ملیا، حسبی قرب بھی ملیا۔ دونوں کی وجہ تو جو انہاں نوں شانہ ملیا کسی اور نوں اللہ نے شانہ عطا ہی نہیں فرمایا۔ خاندان ہے الحمدللہ علی ذالک، کائنات دے اندر اس خاندان جیا خاندان کوئی نہیں، یہی وہ عظیم خاندان ہے جنہا پیار اللہ دی ذات نے فرض فرما چھوڑے۔ یہی وہ عظیم خاندان ہے جنہا پیار ہوئے گا تیری بات مقبول ہوگی۔ یہی وہ عظیم خاندان ہے جنہا پیار ہوئے گا کہ اللہ حج قبول کرے گا۔ یہی وہ عظیم خاندان ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سی اے میرے نبی دے گھر والے ہو، میں تہاڈی عظمت کے اندر ہو رکھی کہاں تہاڈی شان دی اینی ہے اگر اسی نماز وچ تہاڈے تے درود نہ پڑھی ساڈیاں نمازیں مکمل نہیں ہوندی۔ اینی اونچی تہاڈی شان ہے اور ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس خاندان کو سلام پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جڑا والا بھی سر نبی تے بیٹھنے والے ہو میری گالے بھی یاد رکھ لینا، جتنا اونچا ایک خاندان ہے نا اس خاندان نال پیار کرنے واسطے جگرا بھی ہونا بڑا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اس خاندان نال پیار کرنا پھر جگرا بھی بڑا چاہیے ہے، کیونکہ جدوں بندہ اس خاندان نال پیار کرتا ہے الزام بھی بڑے لگ رہے ہیں، بہت الزام لگ رہے ہیں انشاءاللہ کے چل کے کرنا کنیا عظیم ہستیاں دے کیسے کیسے الزام لگائے گئے۔ اس خاندان نال پیار کرنا تو پھر اپنے آپ کو تیار رکھو، کسی پاسے بھی اگر تو حملہ ہوئے تو پھر یہ دامن چھوٹنا نہیں چاہیے، یہ دامن پھسلنا نہیں چاہیے۔ اتنا عظیم خاندان ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا پیار قرآن میں فرض فرمایا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر سے خاندان کو پیار کرنا لازم قرار دیتا۔ سب تو پہلے اگر میں اللہ کا قرآن پڑھتا جاواں کہ اللہ کی ذات فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس خاندان کی عظمت بیان کر دیا ہویا
بہت اچھا بھی اللہ کو جزا دے سبحان اللہ مہربانی کی تساں میرے تے اودی وجہ پتہ کہ میں بھی بند کر کے آیا ہوں تو کچھ سمجھانے واسطے یہ آواز کی وجہ تو سمجھ نہ آوے تے پھر یہ تے سامعین زیادہ اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کو جزا دے جو خوش کر کے سارے یہ کاٹی کی اڑ دینا اپنے یار بندے پتہ نہیں کی یاد کر چلو چلو تو جی میں چل رہا ہے اللہ آپ کو اسلام دے گا اللہ دی رسی کی لقمہ کا حکم دیتا گیا ہے وہ رسی کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاک کا شاندار ہے اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن فرماوے اگر تمہوں نے نہ پتا اہل ذکر کو پوچھو تسی نہیں جانتے کہ اہل ذکر کو پوچھو وہ سارا کوئی نہیں جانتے اور اپنی شریف کا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو سے پوچھا حضور اہل ذکر جنہاں کو پوچھو دا حکم دیتا ہے کہ ایک قوم نے فرمایا اسی لوگوں یہ میرے آقا کریم کا خان تھا اللہ پاک نے نیا شانہ فرمایا پاکی کا اعلان میرے علم میں مطابق توجہ بڑے بڑے اہل علم میں تشریف فرماؤ میں قدر یا طالب علم ہوں میں اپنے علم میں مطابق گل کرنی ہے تین چیزیں ایسی ہیں تین ہستیاں ایسی ہیں جنہاں کا ذمہ اللہ نے خود لے کنیا تھوڑا تعاون کرو کنیا اللہ کس طرح سے ہور سے بولو کنیا نمبر اللہ کا قرآن اللہ فرمائے انا نحن نزلنا الذکر وانا له حافظون آسان آزاد تیرا دھیان میں آسان کرنا ہے آسان آزاد کی یہ سویڈن والے کتے جو مرضی چلا رہے یہ جو مرضی گستاخیاں کر رہے ہیں اینا دیا اس طرح دیا گستاخیاں اس سجاز کی دلیل ہے کہ آجز آ گئے ہیں قرآن کی سچائی ثابت ہو گئی قرآن کا مقابلہ ہی نہ کر سکے کہ وہ شاید کرنے کو اترائے انشاءاللہ العزیز سویڈن ختم ہو جانے گا اللہ کا قرآن کل بھی باقی سی کوئی آجے نہیں باقی قرآن بھی اللہ نے حفاظت خود فرمائی اللہ نے اپنے محبوب کو خود قرآن کے اندر فرمایا سونے میں تیری حفاظت کرا گا میں تیرے دشمنوں تو بچاواں گا محبوب کی ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی قرآن کی بھی خود لی اور جب واری آئی نا محبوب نے خاندان کی وایو تطہیرکم تطہیرا فرما کے دی ذمہ داری بھی آپ نے ہے اس حال میں میرے محبوب نے خاندان دیا یہ مقام ہے میرے محبوب نے خاندان دا اور سنو میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا میرے آقا حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے مکہ اور مدینہ کے درمیان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جنگ غفیر ہے میرے آقا کھڑے ہو گئے مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا میرے صحابہ انا تارکم فیکم ثقلین میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کنیا اللہ کا قرآن ہے فیہ الہدا والنور یہ اندر ہدایت بھی ہے یہ اندر نور بھی قرآن چھوڑ کے جا رہا ہے فرمایا اللہ کا قرآن پکڑ لو مضبوطی نہ چھوڑیا دینا دوسرا میرے آقا نے فرمایا اہل بیتی میں اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر میرے آقا نے تین باری ایک بات ارشاد فرمائی میرے آقا نے فرمایا اذکرکم اللہ میرے آقا نے فرمایا میں توجہ دو چیزوں میرے آقا نے فرمایا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام کتاب اللہ اور دوسری اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں جو دو ذکر کیتا نا اہل بیت کا نال میرے آقا نے تین باری فرمایا میں اپنی اہل بیت کے بارے تو اللہ کا خوف دلانا ہوا اللہ کا خوف دلانا ہوا ایک باری نہیں
میرے آقا اپنی نگاہ نبوت پر چار کے اثر اور آنے وقت رو دیکھ رہے سن ایک وقت آئے گا قرآن کریم کے حوالے نال عمل دے اعتبار نال پیچھے ہو جا گے لیکن قرآن کریم ہدایت ہے نور ہے اس اعتقاد میں اندر کوئی کمی نہیں واقع ہو گئی لیکن میری اہل بیت کے حوالے نال میری آل کے حوالے نال لوگوں کا ذہن منتشر ہوئے گا لوگ میری آل تو دور ہونے کی کوشش کریں گے میرے آقا نے اس منظر کو اپنی خدا دا صلاحیت نہ جانے فرمایا لوگوں جب یہ ویلا آوے لوگ بھم میری اہل بیت کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ خبردار دنیا تو کنارہ کر لیا گیا پر میری اہل بیت تو کنارہ نہ کر میرے آقا نے اس خاندان کا پیار مانگے ہے اور خدا دلا کا خوف دلایا ہے گال صرف اتنی کرنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کی عظمت لوں ان لفظوں کے نام میں بیان فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا جن نے بغض رکھیا اللہ کو دوزخ اندر ڈال دے گا اللہ کو دوزخ اندر ڈال دے گا اور مسیح کو جو چاہویا امام حاکم نے حدیث لے کے آئے گے میرے آقا نے ارشاد فرمایا توجہ ہے سنو میرے آقا نے بھی فرمایا لو ان راجلا سفر بین الرکن والمقام صلی وصام فلقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار قیامت آدھے تو ہوئے گا ایک بندہ نیکی دا ڈھیر لے کے پانڈ بچی ہوئے گی دیکھیں گے نمازہ روزے حج زکاة سب کچھ ہو گئے ہونا پتا کہ جب اللہ تبارک اندر آوے گا ایک پانڈ بچی ہوئے گی اللہ فرماوے گا فرشتے کو پڑھو دے دولت دلیا چلے
لے جانے دو رکھ دیں اور عرض کرے گا یا اللہ اور میں تے نیکیاں بڑیاں کر کے آیا یا اللہ میں کعبے نمازاں پڑھتا رہا ویکھ میرے نامہ اعمال تے ہیں اللہ فرماوے گا ہے تو میرے کعبے نمازاں پڑھی ہیں بالکل ہے یا اللہ میں تو روزے بھی رکھتا رہتا ہوں کیسا صاحب اللہ فرماوے گا روزے بھی ہیں یا اللہ میں طواف کرتا رہتا ہوں اللہ فرماوے گا تیرے نامہ اعمال جو ہوتی ہے یا اللہ حج بھی زکاتاں بھی طواف بھی کعبے نمازاں بھی سارا کچھ ہے گا اجے بھی دوزخ اللہ فرماوے گا اجے بھی دوزخ عرض کرے گا یا اللہ جنت دینی ہوگی تو پھر کی کرنا ہوگا کی بخواہ جنت واسطے میں نمازہ بخواہ روزے بخوائے جڑا والا دے سر زمین تے بیٹھنے والے ہو جو ہون تسی نہ بولے پھر تساں کدے بھی نہیں بولنا میری گل پیپسی کی طرح پی نہ جایا جے بلکہ محبت اظہار کریا جے اور مینوں پتہ تسی بڑی محبت والے ہو اگر اے گل کرن تو بعد مینوں جڑے والا دی جامع مسجد فاروق تو داد نہیں نہ ملے پھر مینوں پورے پنجاب میں جو کتے بھی نہیں ملے بس سن لینا کہ دل نہ کر وہ ضرور بولے آجے کہے گا یا اللہ جنت رہنے واسطے میں نمازہ بخایا روزے بخائے حج بخائے زکاتہ بخایا سارا کچھ بخایا جب جنت نہیں مل گئی میں دوزخ جانا ہے رب فرماوے گا مجھے بھی دوزخ ہی جانا ہے یا اللہ جنت جانا ہوئے تو کی بخاوا رب فرماوے گا میرے محبوب دی آل دا پیار بخا میرے محبوب دی آل دا پیار بخا سنو لو ان رجلا سفنا بین الرکن والمقام صلی وسام فلاقی اللہ وهو مبغض لأهل بیت محمد داخل النار اور پتہ لگا نمازاں دی اتنی قبول نہیں جڑا حضور دے خاندان نال پیار کرتا بڑے بڑے نمازی اور جگہ تے رہ جائیں گے جڑے اج کہتے ہیں کہ یزید بھی امیر المومنین تھا عمران تے بیٹھ کے یزید کا دفاع کرنا والے ہو سارے بابا جی فرمایا کہ سر حشر تو ہوگا یہ معلوم جیتا تھا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ یہ تو اللہ کو تو پتہ جائے گا جدوں اہل بیت دا پیار نہ نکلیا تے نمازاں دا کمانڈ حجاں دا کمانڈ سب روزے مار دیتا جائے گا پڑھ نمازاں پڑھیا پڑھ روزے اپنے نکل جا اتھوں میری بارگاہ دے اندر تیرے واسطے کچھ نہیں کچھ لینا ہی تے میرے محبوب دی آل دا پیار دے رہے ہیں سبحان اللہ یہ پیار ضروری ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آل سنت کا بہت بڑا امام امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو جو ہے سبحان اللہ اللہ اس طرح سے میں راضی ہوں تو سبحان اللہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاندان اہل بیت کا پیار انج کیتا کہ دنیا میں نہیں ہے والہانہ عقیدت رکھتے رہے خاندان اہل بیت کے نام بڑی محبت بڑی الفت اچھا میں شروع کے بارے گال کی تھی اس خاندان اور پیار کرنے جگرہ وجہ چاہیے بے شک جگرہ وجہ چاہیے آپ کے پر تحمت لگ گئی کہ جناب تسی رافضی ہو گئے ہو تسی رافضی ہو تسی ذکر اہل بیت پڑھا کرتے ہو امام شافعی کو کیا کیا تسی ذکر اہل بیت پڑھا کرتے ہو تسی رافضی ہو یہ تو یہی پتہ لگا کہ نام لحاظ اس ویلے دے سنی کہیں دے ہوں گے تسی رافضی ہو سنی آگے ہوں گے نا جنہاں اپنے آپ کو سمجھے کہ اسی سنی ہر ذکر اہل بیت جنہاں کرے گا رافضی ہے آج بھی کئی لوگوں میں مسئلہ ہے انہوں سمجھ نہیں آتی اب بدبختو یہ تسان تقسیم کے لئے سکھ رہی ہے کہ اصحاب ساجے کہ اہل بیت پیغانے والے نہ دانا
یہ جو فرقے تمہارے ہیں اہل بیت بھی ہمارے ہیں اصحاب بھی ہمارے ہیں کسی کون ہو تکفیر کرنے والے خبردار دینے تکفیر کی تھی اہل بیت بھی ساتھ ہیں اصحاب بھی ساتھ ہیں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی بہت اچھا مارا امام شافعی رحمت اللہ تعالی لیتے ایک الزام لگا جناب تسی شیعہ ہو گئے ہو توجہ تسی رافضی ہو گئے ہو پہلے تو امام شافعی برداشت کرتے ہیں جڑا بولے آکے اور تو رافضی ہے اور تو شیعہ ہے تسی کرے اہل بیت برا کر رہا ہے آپ نے فرمایا لوگوں تسی میرے تے الزام لگا دے ہو کہ میں رافضی ہو گیا سنو آپ نے فرمایا ان کان رفسن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی آپ نے فرمایا لوگوں سنو اور جندو تسی بھی سنو اگر خاندان اہل بیت اور پیار کر دی تسی میں یہ سزا دے دے ہو کہ میں رافضی ہو گیا سنو ہاں میں رافضی ہو گیا تو میں ذکر اہل بیت چھڑ دیا گا فرمایا ایک نہیں ہونا میں تا گلی گلی نگر نگر ہر جگہ تے کوئی گل کراں گا دل وچ رکھ کے پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا مہدان علی دے بچیاں دا دل وچ رکھ کے پیار دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قبر میں بھی سادہ پیار کرنا ہے سبحان اللہ میں گل میرے کر دیتا ہے میں اس تو زیادہ بول نہیں پاؤں گا کیونکہ میرا نام میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں سو کے مطابق نہیں ہے میں اس بات سے بول نہیں پاؤں گا لیکن گل تجھے سمجھ رہے ہو میں گل اپنے سے میں لے رہا ہوں تو اپنے گل نہیں کروں میں سو کے مطابق نہیں ہے توجہ میرے آقا نے فرمایا جگہ تے ساڈا پیار کم آئے گا نمبر 1 فرمایا جو تو روح نکل نہیں ہوئے گی نا کول جنہیں بھی پیار والے ہوں گے مدد کوئی نہ کرے گا پر اس میں ساڈا پیار ضرور مدد سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا قبر میں بھی ساڈا پیار کم آئے گا سبحان اللہ ان نشر قبر میں جو اٹھایا جائے گا وہ بھی ساڈا پیار کم آئے گا فرمایا ان المیزان ان الکتاب ان الحساب ان الصراط فرمایا لوگوں اور بول صراط میں بھی سادہ پیار کم آنا جائے اور جو حسابوں کے بعد ہونا ہے وہ تو بھی سادہ پیار کم آنا ہے اور یار جیڑا پیار سانو ہر جگہ تے کم دے پھر پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے
پیار کرنا چاہیے. اور میرے آقا نے فرمایا